ویلکم بیک ناظرین. آج بات کریں گے کراچی میں ریلیز کا موسم جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور سندھ میں بھی مارچ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اسلام آباد تک مارچ کیا جائے گا. دونوں مارچ جو ہے وہ ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں. آج گھوٹکی سے آغاز ہو گیا پی ٹی آئی کے مارچ کا اور کل کے روز پیپلز پارٹی کے بھی مارچ کا اور ریلی کا آغاز ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کا موقف یہ ہے. وفاقی حکومت میں جو پی ٹی آئی بیٹھی ہے وہ کہتی ہے کہ سندھ میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہی کرپٹ ہیں اور ان سے تمام چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں, جبکہ سندھ میں جو حکومت بیٹھی ہے پیپلز پارٹی وہ کہتی نظر آتی ہے کہ وفاق ذمہ دار ہے بے روزگاری کا, مہنگائی کا, ان تمام چیزوں کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں دونوں ہی حکومتوں میں بیٹھی ہیں, ایک وفاق میں ایک سندھ میں, اور دونوں ہی ریلی اور مارچ نکالتے دکھائی دے رہی ہیں. کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام رہے گا, اسی پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار طاہر حسن ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے, ریلیوں کا موسم آ چکا ہے کیا؟ ہاں دیکھیے, جب حکومتوں کے آخری سال ہوتے ہیں یا تو اس میں اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں, اور چاہے وہ مارچ کی شکل میں ہوں, چاہے وہ جلسوں کی شکل میں ہوں, چاہے وہ دوسری طریقے سے موبلائزیشن ہوتی ہے, تو ایک یہ چونکہ ایک طریقہ کار ہے ڈیموکریسی میں کہ پولیٹیکل پارٹیز موبلائزیشن کرتی ہیں اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو انگیج کرنے کے لیے, تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے مرکز کے لیے, اور پی ٹی آئی سندھ کے لیے اپوزیشن کی پارٹی ہے, تو وہ دونوں اپنی اسٹرینتھ چیک کر رہے ہیں اور دیکھیں کس کو زیادہ کس کے اسٹرینتھ زیادہ نکلتی ہے. یہ تو اب دیکھنے سے اندازہ ہوگا جب ریلیاں نکلیں گی اور میڈیا کوریج کرے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ٹھیک کس ہے, کو زیادہ اسٹرینتھ ہے. ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں اپوزیشن تو احتجاج کرتی نظر آتی ہے, ریلی نکالتی نظر آتی ہے, مارچ کرتی نظر آتی ہے. حکومت میں, وفاقی حکومت میں بیٹھی سیاسی جماعت ریلی نکال رہی ہے, مارچ نکال رہی ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ ایک میرا خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ پیپلز پارٹی مرکزی گورنمنٹ کے خلاف نکال رہی ہے ریلی, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک کوشش ہو رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس معاملے پہ پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے, اور ان کے گورنر سمیت اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں, چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کلیش ہو اور پی ٹی آئی کے اوپر کوئی الزام آئے. اچھا, نہیں تو یہ کون سا دوسرا دھڑا کون سا ہے؟ ایک تو گورنر کی بات کر لی, تو دوسرا پھر کوئی سپورٹر بھی تو ہوگا نا اس حق میں, ہوگا ریلی دیکھیے نکالی بات جائے, یہ مارچ کی ہے جائے. کہ ہاں وہی میں کر رہا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کو انہوں نے سندھ میں صدر رکھا ہے, اور علی زیدی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ووکل ہیں اور بہت زیادہ چیزوں کے حوالے سے کنٹروورشل بھی ہیں, تو وہ انہوں نے ایک اپنی لائن لی ہے اور اپنی ایک پوزیشن لے کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. حالانکہ بہت سارے پارٹی میں ان کے لوگ جو ہیں خود ان کے ریزائن دے گئے ہیں ان اچھا, پروٹیسٹ ان کے رویے کی وجہ سے اور ان کی سیاست کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے پوزیشن لے لی ہے. اور جو آج کی اطلاعات ہیں, جو ہم نے جو فوٹیج دیکھی ہیں, وہ اس میں کوئی ان کی کوئی 30-40 گاڑیاں ہیں بڑی بڑی لینڈ کروزر ٹائپ کی, جی, جس میں وہ مارچ کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں. عام پبلک اور عام لوگ ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے. تو یہ پھر تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اپوزیشن کی ریلی نہیں ہے جس میں عوام نہ ہو, جس میں کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہو, تو وہ ریلی تو نہیں کہلائے گی, وہ تو ٹھیک ہے. ایک ٹور کہلائے گا میرا خیال. نہیں تو کیا لگتا ہے گھوٹکی سے جو آغاز کیا اس مارچ کا, تو عوام پھر ڈس اون کرے گی پی ٹی آئی کو سندھ میں؟ دیکھیے اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, نظر آئے کیا کون کہاں ہے, کس طرح ہے. اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بہت مشکل صورتحال میں ہے ملک میں, اور سندھ میں تو اسپیشلی ہے, کیونکہ سندھ میں ان کی نہ تو سیٹیں ہیں اور نہ ان کا کوئی اس طرح کا کوئی میکینزم ہے, نہ پارٹی ان کی ایکٹیو ہے. اور جو لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں دیے گئے وہ بھی ناراض ہیں, وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹی کے اندر لوگ ریزائن دے گئے ہیں, بہت سارے عہدیدار. تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ موٹیویٹ ہو سکے گا یا کوئی رسپانس آئے گا لوگوں کا, جبکہ پیپلز پارٹی تو سندھ میں ہے, گورنمنٹ میں ہے, اور بہت ساری چیزوں میں وہ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, نوکریوں کے حوالے سے ہو چاہے وہاں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو. ٹھیک تو ہے, وہ ایک وزیر خارجہ تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سندھ کی عوام تیار ہیں, تحریک انصاف کو موقع ملے, وزیر اعظم کے استقبال کے لیے تیار بیٹھی ہے عوام, تیاریاں کی جا رہی ہیں. کیا ایسا ہی ہے جیسے وزیر خارجہ کہتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے, وزیر خارجہ تو یہاں ایک ان کی یہاں کمیونٹی ہے جو ایک مذہبی بنیاد پہ بھی وہ اس کو چلاتے ہیں, ان کے ایک فالوور ہیں, اور وہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں.
اب ان کی تعداد کچھ چند ہزار میں، اس لیے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑکے کئی بار ہار چکے ہیں وزیر خارجہ، تو وہ یہاں ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے چند ہزار کی، تو وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ پورا سندھ شاید ان کے ساتھ ہے. سندھ ان کے ساتھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو خود جو سارے کام کرتے رہے ہیں. پی ٹی آئی میں ایک بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں، ہم تو پہلے بھی کہتے رہے، آپ ہی کے پروگراموں میں کہتے رہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں ان کے وزراء ماحول خراب کر رہے ہیں، اس کا نقصان وزیر اعظم کو ہوگا، وہ ہاؤس میں نہیں آ پائیں گے. اور وہی ہوا کہ پرائم منسٹر کو کئی بار کہنا پڑا کہ میں ہاؤس میں کیسے جاؤں، میرے لیے حالات صحیح نہیں ہیں. اور یہ حالات بنانے میں خود ان کے اپنے وزراء کا کردار رہا ہے. ابھی جو کچھ اس وقت ملک کی صورتحال ہے، بے روزگاری یا پھر معاشی طور پر استحصال اور جو بھی معاملات ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس طرح سے مارچ نکالتی ہے تو کیا عوام مطالبہ نہیں کرے گی کہ یہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار تو آپ ہی ہیں؟ دیکھیے آوازیں تو اٹھ رہی ہیں اور آلموسٹ ساری پارٹیاں، خود گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں جو ہیں اب کھل کے کہنے لگی ہے کہ ہم جو ہے پبلک میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ لوگ بے روزگار ہیں اور روزگار نہیں ہے، بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، مہنگائی انتہائی آسمان پہ چلی گئی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو 25-30 ہزار روپے بھی کمانے والا ہے وہ زمین پہ آ گیا ہے. تو اب کہاں سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کہاں سے عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ ان کی پوزیشن کی بنیاد پہ لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ ان کو وہ ڈیلیور نہیں ہو پایا. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہونا نظر نہیں آتا مجھے کہ لوگ ان کے ساتھ ٹھیک کھڑے ہے. ہوں گے. دوسری جانب اگر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کروں تو وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کو حتمی شکل دیں گے اور پھر اسلام آباد تک احتجاجی مہم چلائیں گے. تو کیا لگتا ہے اس بار یہ جو احتجاجی مہم چلے گی کیا کامیاب ہوتی نظر آئے گی؟ جو حکومت کا تختہ الٹنے کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں سے کی جا رہی ہیں. دیکھیے اس طرح کے مارچ کے بعد اور بڑے پیمانے کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے بعد تو ماضی میں یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ حکومتیں چلی گئی ہیں. اس لیے کہ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ان کے جانے کا جواز بن جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سڑکوں پہ اور محلوں میں ان کے خلاف لوگ آوازیں اٹھا رہے تھے اور مارچ ہو رہے تھے اور پروٹیسٹ ہو رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں اور حکومتوں کے جانے کا جواز بھی یہ بنا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد تک کا مارچ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، بہت طریقے سے انہوں نے پلان کیا ہے، اور اس کو رسپانس بھی ساری پارٹیوں کا آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سکسیسفل ہوگا، اور عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ مشکل میں آئے گی، اور وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں اور بار بار بات کر رہے ہیں. اب پارٹی کے لیڈروں کو بلا کے میٹنگیں بھی کر رہے ہیں وہ کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیسے معاملات کو. اور یہاں تک ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جو الائز ہیں ان کو اگر ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا یا ہم نے ان کو اگنور کیا ہے تو ان سے بات کی جائے. تو ایک اثر تو یہ آیا ہے کہ جو رویہ ہے پرائم منسٹر کا یا ان کی پارٹی کا وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں بات کروں اپوزیشن کی تو اپوزیشن متحد نظر آ رہی ہے اس بار یا پھر انتشار نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپوزیشن بالکل متحد ہے. اور یہ جو بہت ساری چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، وہ ٹائم گین کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ پوائنٹ پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ وہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ابھی نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑا سا اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں. لیکن ہیں وہ ایک ہی پیج پہ، اور وہ پیج ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے جو ہے وہ یہاں سے اس کا خاتمہ کیا جائے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ماضی میں دیکھا ہم نے کہ دھڑے بنتے نظر آئے، پھر پھوٹ پڑتی نظر آئی. وجہ کیا دکھائی دے رہی ہے طاہر صاحب؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ پی ٹی آئی کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت نہیں بن سکی، اور وہ ایک خواص کی پارٹی تھی جو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے لوگوں کے بنیاد اس کی لوگوں پہ مشتمل تھی. اور وہ آج تک عمران خان کے اطراف میں وہی سارے لوگ ہیں، انہی سے وہ مشورہ کرتے ہیں، انہی سے فیصلے کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ سیاسی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو سیاست کا کچھ پتہ ہے. اور ان کے مشوروں کی وجہ سے آج وہ خود اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ مشکل پوزیشن فیس کر رہے ہیں. تو ان کی پارٹی نہیں بنی، نہ سیاسی پارٹی بنی، اور جس طریقے سے انہوں نے کام کرنا چاہیے تھا، جو رسپانس آیا تھا، ووٹر ان کا ناراض ہے اور ورکر ان کا جو ہے وہ چھپ رہا ہے، پریشان ہے. کس طریقے سے جا کے اپنے ووٹر کو بتائے گا کہ پارٹی کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ طاہر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر تجزیہ کار. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد کی طرف مارچ کا
حتمی اسکیجول دے چکے ہیں اور کل سے لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا. اسلام آباد میں ڈیرا ڈالا جائے گا, پڑاؤ وہاں پر ہوگا. دوسری جانب اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے گوٹکی سے آغاز کر دیا ہے مارچ کا, کراچی تک یہ مارچ کیا جائے گا. اس میں جو اغراض و مقاصد ہیں وہ سندھ کی بیڈ گورننس کے حوالے سے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے وہ مہنگائی, بے روزگاری اور ان تمام چیزوں کا جو صورتحال اس وقت ملک بھر میں ہے, جو شہریوں کو مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے, ان تمام چیزوں پر وفاق ذمہ دار ہے, یہ سمجھتی پیپلز پارٹی. اس حوالے سے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگ مارچ کس کا کامیاب ہوتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.